اس وقت ہم خلیفہ مجاز عالم دین مولانا معراج الحسن ندوی کا ایک انٹرویو پیش کر رہے ہیں جو نشے اور دوسرے موضوعات کے حوالے سے ہے۔ ان کے برابر میں مولانا عابد رشیدی مجدد العالی تشریف فرما ہیں۔ اس نامہ نگار کی درخواست پر تقریباً ایک ہفتے پہلے یہ دونوں حضرات رہائش گاہ پر تشریف لائے تھے، اسی وقت یہ انٹرویو ہوا تھا۔ اس کو ہم مولانا عابد رشیدی کے شکریہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، اس وقت ایک خالص اصلاحی مجلس سوشل میڈیا نیوز پر پیش کی جا رہی ہے اور میرے بائیں طرف خلیفہ مجاز اور بزرگان کاندلہ کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا معراج الحسن صاحب کاندل بھی تشریف فرما ہیں۔ ادھر ان کے بازو میں مولانا عابد رشیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں نے ان سے کئی ہفتے پر درخواست کی تھی، اتفاق سے آج مولانا یہاں تشریف لے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مولانا صاحب، یہ جو ہمارا خطہ ہے، جو ہمارا علاقہ ہے اتر پردیش کا ضلع شاملی کیرانے کا، یہاں دو باتیں بہت اہم طور سے پائی جا رہی ہیں، ایک جوئے کا اور ایک نشے کا مسئلہ۔ کیا وجہ ہے لوگ جو ہے نشے سے نہیں رک پا رہے ہیں؟ نشے کے بارے میں اسلامی ہدایت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں مولانا بلال صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ واقعی مجھے کئی ہفتوں پہلے جو ہے دعوت دی تھی آپ نے، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میرے پروگرام رہتے ہیں، اس کی بنا پر میں نہیں آ پایا۔ آج باقاعدہ خصوصی طور سے آپ کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا ہمارے علاقے میں جو ہے نشے کا بہت زیادہ استعمال ہے اور اس میں نوجوان طبقہ بہت زیادہ ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ اور نشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جمع والاسم، کہ نشہ خوری، شراب خوری اور یہ سب چیزیں گناہوں کی جڑ ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، سارے برائیوں، فسق و فجور کی چیزوں کو بعد میں پیش کیا اللہ نے، لیکن اس کی جڑ کو پہلے کہا ہے انما الخمر، یعنی نشہ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نشہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، افراد کے لیے، گھر کے لیے بہت زیادہ خطرناک چیز ہے اور معاشرے کو تباہی پر لے جانے والی چیز ہے۔ اس وقت ہمارا یہ مظفر شاملی کا اور مظفر نگر کا ایریا جو ہے، یہ اس میں نوجوان طبقہ بہت زیادہ ملوث ہے، خصوصی طور پر یہ ہمارا ضلع شاملی اس کی چپیٹ میں ہے۔ اور اس کے لیے خود میری بھی کوشش رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے میرے جہاں پروگرام ہوتے ہیں نشے کے اوپر جو ہے نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ہمارے ایک مظاہر رانا جی ہیں گنگو میں، اب سے کچھ سال پہلے ان سے ملاقات کی تھی انہوں نے، تو انہوں نے بھی وہاں جب میں گنگو کے ایریا میں گیا تو وہاں نوجوانوں کے اندر دیکھا کہ نشہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا، تو انہوں نے وہاں پروگرام کیے اور اس کا نشے مکت ایریا کا جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، انہوں نے پروگرام بھی کیے۔ لیکن میں یہاں چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اتنی آسانی سے چھوٹنے والا نہیں ہے کہ ہم بیان کریں اور انٹرویو دیں اور مسجد میں، بلکہ یہ تو گھر گھر جا کے محلے میں جا کر کے اس کے لیے لوگوں کو جگانا پڑے گا اور جاگرک کرنا پڑے گا۔ مطلب اس میں ایک معاشرے کا حصہ ہمارے امام صاحبان ہیں، وہ نشے کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں امام صاحبان؟ پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے امام صاحبان کے بارے میں میرے سوال کیا ہے، کیا سب سے پہلے تو اس وقت خود توجہ کی ضرورت امام صاحب کو اور مدرسین کو ہے مدارس کے، کہ امام صاحب بیچارے کیا کریں اور مدرس یہ اساتذہ کون سا کردار ادا کریں معاشرے میں بچاؤ کے لیے، مسائل کا، فضائل کا، لوگوں کے اندر جو تفریق ہے اس کو جوڑنے کا کون سا کام ہے وہ نہیں کرتے اور بیچارے چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر کرتے ہیں۔ آج ایک امام کی تنخواہ کسی کی 4000، کسی کی 3000،
لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے متوقع حضرات جو ہیں پتہ نہیں کون سی سوچ میں اور کون سی فکر میں رہ کر کے اس دنیا میں جی رہے ہیں، جو داعی قوم تھی، ہر طرح سے دنیا کے اندر اس کو بھیجا گیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس میں جو ہے ایک فرد کے لیے نہیں یا علماء کے لیے نہیں، تو سب کے لیے کہا گیا اخرجت للناس کنتم خیر امت میں سب آ جاتے ہیں، غریب بھی، امیر بھی، مالدار بھی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے جو امیر گھرانے ہیں، جو اللہ نے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعتیں دی ہیں، اچھے کاروبار دیے ہیں، ان کی مسجدوں میں جب جا کر کے دیکھا جاتا ہے تو امام صاحب کی میں باقاعدہ پوچھتا بھی ہوں، میں کسی مدرسے میں جاتا ہوں تو وہاں کے اساتذہ سے، معتمین سے نہیں، اساتذہ سے پوچھتا ہوں تمہاری تنخواہیں کتنی ہیں، تو میں اپنے مسلم معاشرے اور لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ امام، یہ مدرس، یہ اساتذہ، یہ قوم کی امانتیں ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں بلا کسی معاوضے کے، اور یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے، یہ 4,000 5,000 روپے آج کے دور میں، آج ٹھیک ٹھاک گھرانے والا بچہ جو ہے وہ 4-5 ہزار روپے سے زیادہ مہینے میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ان ائمہ کی تنخواہوں پر توجہ دیں اور ان کی تنخواہیں بڑھائیں اور ان کی کفالت کا انتظام کریں، گھر کی بھی ضرورت کا انتظام کریں، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہم سب مسلمانوں پر ہے۔ دوسرا، امام صاحبان یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ مہینے میں جمعہ، ہفتے میں جمعہ ہوتا ہے، اور جمعہ میں جو ہے کہیں کوئی ایسا ہو کہ یہاں کیرانہ ہو یا کہیں ہو، یا آپ خود ہی مولانا بلال صاحب ایک بیان جو ہے وہ ٹائپ کر کے ہر مسجد میں پہنچا دیں نشے کے، تاکہ وہ خطبے کے بعد یا خطبے سے پہلے اسے پڑھ کر سنا۔